بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، دوپہر کے وقت قلولہ کرنے سے یادداشت تیز ہوتی ہے اور چہرے کی رونق میں اضافہ ہوتا ہے۔ آنکھوں سے پانی بہنا کمزور نظر ہونے کی ابتدائی علامات میں سے ہے۔ غصے کی حالت میں کھانا کھانے سے ہاضمہ خراب ہوتا ہے۔ کھانے میں زیادہ میٹھے کا استعمال کرنے سے دانتوں کے مسائل بڑھ جاتے ہیں۔ غسل خانے میں پیشاب نہ کریں، ورنہ یہ عادت حافظہ کمزور ہونے کا سبب بن سکتا ہے۔ ٹماٹر کے رس میں 1 چمچ بیسن ملا کر پیسٹ بنائیں اور چہرے پر لگائیں۔ یہ ماسک جلد کی رنگت کو نکھارتا ہے اور دھوپ کے مضر اثرات کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ کھانے کے فوری بعد پانی، چائے یا کوئی بھی مشروب پینے والا انسان تیزابیت کا شکار ہو سکتا ہے۔ کالے نمک والا پانی استعمال کرنے والے انسان کا جگر ساری زندگی خراب نہیں ہوتا۔ نرگس کا پھول سونگھنے سے جنون اور جذام سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ دھوپ میں بیٹھ کر ٹھنڈی چیزیں کھانا موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ پانی کا زیادہ استعمال چہرے کو تر و تازہ اور جوان رکھتا ہے۔ چہرے کی خوبصورتی بنانے کے لیے روز 8 گلاس پانی ضرور پئیں۔ روز یوگا کرنے سے آپ شوگر اور موٹاپے جیسی مہلک بیماریوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ دھنیا کے پتوں کا ابلا ہوا پانی ٹھنڈا کر کے پینے سے بدن کی ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ چائے اسکن کو متاثر کرتی ہے۔ چائے کا زیادہ استعمال کرنے سے بھی نظر کمزور ہوتی ہے۔ اسٹرابیری سے دانت صاف کریں۔ اسٹرابیری کے اندر دانتوں کو صحت مند اور سفید کرنے والی قدرتی اجزاء موجود ہیں۔ زندگی کا اپنا ہی رنگ ہے۔ دکھ والی رات سویا نہیں جاتا، خوشی والی رات سونے نہیں دیتی۔ جامن کے پتوں کا رس پینے سے زندگی بھر مثانے کی تکلیف نہیں ہوگی۔ گھر کی چٹائی اسپتال کے بیڈ سے 1000 گنا بہتر ہے۔ رزق کی تنگی سانس کی تنگی سے 1000 درجے بہتر ہے۔ مچھلی کے استعمال کرنے سے جلد چمکدار ہو جاتی ہے اور بال لمبے اور مضبوط ہوتے ہیں۔ اتباع کے مطابق زیادہ خوشی کی خبر ہارٹ اٹیک کا سبب بن سکتی ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے خیر و بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے اس کے گناہوں کی سزا دنیا میں ہی دے دیتا ہے، اور جب اپنے بندے سے شر کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے گناہ کے معاملے کو مؤخر فرما دیتا ہے، حتیٰ کہ وہ اس کے بدلے میں روز قیامت اسے پورا بدلہ دے گا۔ زیادہ گرم پانی سے غسل نہ کریں، اس سے جسم کمزور ہوتا ہے۔ جن لوگوں کا دل گھبراتا ہو یا بے چینی سی محسوس ہوتی ہو تو وہ سیب کا استعمال خوب کریں۔ اگر پٹھوں میں درد کی شکایت ہو تو کچے ناریل کا تازہ پانی پٹھوں کے درد کا بہترین علاج ہے۔ معدہ کمزور ہو تو چھلکا اسپغول 1 کپ دودھ میں پکا کر کھا جائیں۔ 1 ہفتے میں معدے کی کمزوری جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ جسم میں خشکی ہونے کی صورت میں روز صبح شام ناف میں زیتون یا سرسوں کا تیل لگائیں۔ چہرے کی جھریاں دور کرنے کے لیے دہی میں عرق گلاب اور ادرک ملا کر چہرے پر لگانے سے چہرے کی جھریاں غائب ہونے لگتی ہیں۔ زیتون کا تیل ہاتھ کی چھوٹی انگلی پر لگا کر آنکھوں کے باہر کی طرف مالش کرنے سے آنکھوں کے گرد ڈارک سرکل دور ہو جاتے ہیں اور نظر میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ نہانے سے پہلے سرسوں کے تیل کی چہرے پر مالش کریں، اس سے آپ کی جلد نرم و ملائم رہے گی۔ سبزیوں اور پھلوں کو سیب کے سرکے میں دھوئیں، یہ تازگی کو برقرار رکھتا ہے۔ شہد اور دار چینی کا مرکب تیار کریں اور روزانہ استعمال کریں۔ دار چینی کھانسی کے لیے مفید ہے اور شہد گلے کو آرام دیتا ہے۔ چند قطرے ادرک کا رس اور 1 چائے کا چمچ شہد میں ملا کر پینے سے خشک کھانسی میں آرام ملتا ہے۔ جسم میں کہیں بھی درد ہو تو ادرک کی چائے پینے سے آرام آ جاتا ہے۔ دہی کے اندر ناریل کا تیل 1 چمچ ڈال دیں، اس سے دہی جلدی کھٹا نہیں ہوگا۔ دھنیا اور سونف پیس کر چٹکی بھر پھانک لینے سے ہائی بلڈ پریشر نارمل ہو جاتا ہے۔ جو بندہ پانی زیادہ پیتا ہے اس کا چہرہ خوبصورت نظر آتا ہے اور ہمیشہ فٹ فاٹ رہتا ہے۔
اگر کپڑے نمکین پانی سے دھوئے جائیں تو کپڑے چمک جائیں گے۔ پیاز کا رس بالوں کی جڑوں میں لگائیں، 30 منٹ کے بعد دھو لیں۔ پیاز میں سلفر کی وافر مقدار پائی جاتی ہے جو بالوں کی نشو و نما میں بہتری لاتا ہے۔ سوکھا دھنیا دل کی صحت کے لیے نہایت مفید ہے۔ اس کے استعمال سے دل مضبوط ہوتا ہے اور دل کی ٹھنڈک کو راحت محسوس ہوتی ہے۔ ہلدی اور دودھ کو ملا کر ایک پیسٹ بنائیں اور چہرے پر لگائیں۔ ہلدی میں موجود اینٹی آکسیڈنٹس اور دیگر مفید خصوصیات جلد کے دبوں کو کم کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ بڑھا ہوا پیٹ اور وزن کم کرنے کا طریقہ: لیموں کا رس اور کلونجی کو ملا کر رات کو سونے سے پہلے کھا لیا کریں، بڑھا ہوا پیٹ کم ہو جائے گا۔ شہد کی مکھی کاٹ لیں تو پیاز کو متاثرہ جگہ پر لگاؤ، سوجن نہیں ہوگی۔ روزانہ اسپغول اور دہی کا استعمال کرنے سے پرانی قبض دور ہو جاتی ہے۔ معدے کی جلن اور خارش ختم کرنی ہوتی ہے۔ لیموں کے رس کو سالن اور سلاد میں لازمی شامل کرو۔ یہ نہ صرف کھانے کو لذیذ بنانے میں معاون ہے بلکہ وٹامن سی حاصل کرنے کا اچھا ذریعہ بھی ہے۔ کھیرے کا رس استعمال کرنے سے معدہ صاف رہتا ہے اور چہرے پر رونق آتی ہے۔ 2 عدد لیموں پانی میں ابال کر پی لینے سے جسم کی تھکاوٹ دور ہوتی ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق دھنیا کے تازہ پتوں کے مقابلے میں خشک دھنیا یعنی ثابت دھنیا زیادہ مفید ہے۔ یہ معدے کو قوت بخشتا ہے، نظام ہاضمہ کی کارکردگی بہتر بناتا ہے، سوزش کم کرنے کے ساتھ ساتھ پیاس کو بھی بجھاتا ہے۔ متلی اور قے کی صورت میں اس کے استعمال سے فوری آرام ملتا ہے۔ 1 گلاس پانی میں سونف کے تیل کے 5 قطرے شامل کر کے دن میں کسی بھی وقت پی لیں۔ انشاءاللہ چند دنوں کے استعمال سے آپ کا وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ یاد رہے، اس ڈرنک کے پینے سے بھوک کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ کو کھانے میں احتیاط برتنی پڑے۔ نیم کے پتوں کا رس پینے سے زندگی بھر آپ کے پیٹ میں کیڑے پیدا نہیں ہوں گے اور اس سے پیٹ ہمیشہ صاف رہتا ہے۔ اگر سالن پکاتے وقت مرچیں آنکھوں میں پڑ جائیں تو زبان پر تھوڑا سا نمک رکھنے سے مرچوں کا اثر ظاہر ہو جاتا ہے۔ روئے زمین پر اکثریت ایسے لوگ ہیں جو دکھ، تکلیف، اذیت، فریب، دھوکہ تو انسانوں کو دیتے ہیں اور معافی اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ ہفتے میں صرف 1 مرتبہ مچھلی کھانے سے 17 سال جیسی طاقت آئے گی۔ نیند نہ آتی ہو تو رات کو سونے سے پہلے گرم دودھ پی لو، سکون کی بہتر نیند آئے گی۔ جو شخص کمزور ہو اسے چاہیے کہ ورزش کرے۔ ورزش کرنے سے کمزوری دور ہو جاتی ہے اور اس سے بھوک بھی زیادہ بڑھتی ہے۔ جو لوگ کھانے کے فوری بعد سو جاتے ہیں ان کے کان جلدی بہرے ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ اگر نظر کمزور ہو جائے تو پھل اور سبزیاں زیادہ کھایا کریں۔ دل کے مریضوں کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ کھجور اور لہسن کا استعمال کریں۔ جو لوگ جوان رہنا چاہتے ہیں وہ ہمیشہ ٹھنڈی چیزوں کے استعمال سے دور رہیں کیونکہ ٹھنڈی چیزیں استعمال کرنا بندے کو جلدی بوڑھا کر دیتا ہے۔ جسم کی کمزوری ختم کرنی ہے تو اس کے لیے دودھ میں کھجور ملا کر پئیں۔ دودھ میں کلونجی کا پاؤڈر ملا کر پی لیں، دمہ اور سانس کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ ہمیشہ خوش رہا کریں کیونکہ جو حضرات آپ کو اداس دیکھنا چاہتے ہیں یہ ان کے لیے بہترین انتقام ہے۔ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے کیلے کھایا کریں۔ مچھلی کا تیل استعمال کرنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ جاپانی پھل کھانے سے معدہ صحت مند رہتا ہے اور انسان بہت سی بیماریوں سے بچا رہتا ہے۔ جو بندہ کھیرا زیادہ کھاتا ہے اس کو کبھی بھی سانس کی بیماری نہیں ہوتی اور ایسے بندے کا وزن بھی نہیں بڑھتا۔ ساگودانہ کیلشیم سے بھرپور ہے، اس کے لیے ساگودانے کا استعمال جوڑوں اور ہڈیوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ جن لوگوں کے دانت میں کیڑا لگ گیا ہے وہ بھی ساگودانے کو ضرور استعمال کیا کریں۔ بزرگ افراد کو ساگودانے کا استعمال لازمی کروایا کریں۔ طبی ماہرین
حاملہ خواتین کو متوازن مقدار میں ساگودانہ استعمال کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ اجوائن کے بیجوں میں کیلشیم چینل بلاکرز کی خصوصیات پائی جاتی ہے، جو کیلشیم کو خون میں شامل ہونے سے روک کر خون کی شریانوں کو آرام پہنچاتی ہے، جس سے بلڈ پریشر کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے۔ ساگودانے کے استعمال کرنے سے جوڑوں کا درد دور ہوتا ہے۔ ویسے تو ساگودانے کا استعمال آپ روزانہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہفتے میں 2 یا 3 مرتبہ ساگودانے کا استعمال کیا جائے تو یہ آپ کے معدے کے لیے بہت بہترین ہے۔ ساگودانہ پیٹ کے لیے ہلکا ہوتا ہے، اس کے لیے جن لوگوں کا پیٹ میں اکثر درد رہتا ہو وہ لوگ دوپہر کو ساگودانے کا استعمال کیا کریں۔ جن لوگوں کو قبض رہتی ہے وہ لوگ بھی ساگودانے کی کھیرہ استعمال کریں، انشاءاللہ پرانی سے پرانی قبض رفع ہوگی۔ ساگودانے کا استعمال اعصاب کو مضبوط کرتا ہے اور دماغ کو طاقت دیتا ہے۔ ساگودانے کا روزانہ استعمال آپ کی یادداشت کو بڑھائے گا اور آپ کی آنکھوں کے لیے بہت اچھا ہے۔ جن لوگوں کی آنکھیں پڑھتے وقت یا موبائل دیکھتے وقت گھبراتی ہیں وہ لوگ ساگودانے کا روزانہ استعمال کریں۔ ساگودانے کا استعمال کسی قسم کی بھی اعصابی کمزوری، جسمانی کمزوری یا دماغی کمزوری ہو جائے تو یہ بہت فائدہ مند ہے۔ ساگودانے کی کھیر بنانے کا طریقہ۔ آپ کو ساگودانے کی کھیر بنانے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ ساگودانے کی کھیر تیار کرنے کے لیے جو چیز ہمیں درکار ہے وہ ہے 50 گرام ساگودانہ اچھی طرح دھو لیں اور 1 گھنٹے کے لیے بھگو دیں اور 1 لیٹر دودھ لینا ہے۔ اب اس 1 لیٹر دودھ میں 50 گرام ساگودانہ ڈالنا ہے۔ چاہیں تو آپ دودھ کو تھوڑا سا گرم کر کے بھی ساگودانے کو شامل کر سکتے ہیں، چاہیں تو آپ ساگودانہ شامل کر کے نیچے آگ جلا سکتے ہیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ ساگودانے کی کھیر کا طریقہ بالکل ویسا ہے جس طرح آپ چاولوں کی کھیر تیار کرتے ہیں، صرف اتنا فرق ہے کہ اس میں ہم نے چاولوں کی جگہ ساگودانہ استعمال کرنا ہے۔ اگر آپ کو شوگر ہے تو آپ ساگودانے کی کھیر میں ہرگز بھی چینی کو شامل نہ کریں۔ ساگودانے کی کھیر پکتے وقت پہلے پتلی ہوتی ہے پھر بعد میں گاڑھی ہو جاتی ہے۔ ساگودانے کی کھیر کے لیے آپ چاہیں تو اس میں خشک میوہ جات بھی شامل کر سکتے ہیں۔ ساگودانے کی کھیر کھانے میں بہت مزیدار لگتی ہے، اس کا ذائقہ بالکل چاولوں کی کھیر جیسا ہوتا ہے۔ آپ ساگودانے کو استعمال کیسے کریں وہ بھی نوٹ کر لیں۔ ساگودانے کے دن میں 2 حصے کر لیجئے۔ اس کھیر کو اگر ایک ساتھ کھانا چاہیں تو وہ بھی کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ بہتری اسی میں ہے کہ آدھی کھیر آپ دوپہر کو کھائیں اور آدھی کھیر آپ رات کو کھائیں۔ اگر آپ روزانہ ساگودانے کی کھیر استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں، ورنہ 100 گرام ساگودانہ بنا کھیر کے بھی روزانہ استعمال کر سکتے ہیں۔ معدے کی تیزابیت کو ختم کرنے والی چند چیزیں: کھیرا، لیموں، اجوائن اور مولی۔ چنے کا سالن کھا کر پانی پی لینے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ شام کو چکنائی والی چیزیں استعمال کرنے والا بندہ جلدی بیماریوں کی زد میں آتا ہے۔ کھجور اور بڑی الائچی کھانے سے بوڑھا انسان بھی جوان ہو جاتا ہے۔ کھجور کو دودھ کے ساتھ کھا لینے سے مردانہ طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر ہاتھ پاؤں یا ناخن پر میل جم جائے تو تازہ لیموں کے چھلکے لے کر کچھ دیر مسل دیں، میل دور ہو جائے گی۔ نیم گرم دودھ پینے سے نیند نہ آنے کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ شام کے وقت پیاز نہ کھاؤ، اس سے بواسیر جیسی بیماری ہو جاتی ہے۔ جس کا پیٹ باہر نکل چکا ہے وہ لہسن کا تیل اور اونٹ کی چربی کا تیل اپنے انگوٹھوں پر لگا کر اپنی ناف میں لگائیں، 10 دنوں میں چربی بالکل غائب ہو جائے گی۔ دودھ میں کیلے کا رس شامل کر کے پینے سے چہرے پر نکھار آتا ہے۔ رات کو بادام پانی میں بھگو کر رکھیں، صبح نہار منہ کھانے سے حافظہ تیز ہوتا ہے۔ نہار منہ گائے کا دودھ پینے سے گھٹنوں اور جوڑوں میں طاقت آ جاتی ہے اور ہڈیاں لوہے جیسی مضبوط ہو جاتی ہیں۔ لہسن کا تاثیر گرم ہے، اس لیے کھانوں میں اس کے استعمال سے خون پتلا ہو جاتا ہے اور خون کی شریانیں کھل جاتی ہیں۔ کھانے میں ادرک کا استعمال لازمی کریں۔ ادرک میں موجود خصوصیات
بدن کی ہر قسم کے درد کو کم کرنے میں مدد کرتی ہیں۔ دہی اور انڈے کو ملا کر بالوں میں 30 منٹ کے لیے لگا رہنے دیں، پھر نیم گرم پانی سے دھو لیں۔ یہ دونوں بالوں کو نمی فراہم کرنے کے لیے ان کو چمکدار بناتے ہیں۔ کھانا کھاتے وقت پیاز کاٹ کر رکھ لیں، اس سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ چاول ہاضمہ بہتر کرتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو بد ہضمی اور قبض جیسے مسائل ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کو اس قسم کے مسائل ہوتے ہیں وہ چاولوں کو کچھ دن بھگو کر رکھیں اور پھر اسے پکا کر کھانے سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس طرح چاول پکانے سے نظام کی کارکردگی بہتر ہوتی ہے۔ اچھی نیند لازمی ہے۔ چاول میں ہائی گلسمک ہوتا ہے جو نیند میں خلل ڈالتا ہے، لیکن اگر آپ چاول کو زیادہ دیر تک پانی میں بھگو کر رکھیں اور پھر اسے پکا کر کھائیں تو گلسمک کافی حد تک کم ہو جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پکے ہوئے چاول کھانے سے آپ کو رات کو اچھی نیند آتی ہے۔ چاول گھنٹوں بھگو کر نہ رکھیں۔ چاولوں کو زیادہ دیر تک بھگونے کا مطلب ہے 10 سے 15 منٹ۔ یہاں چاولوں کو زیادہ دیر بھگونے کی بھی سفارش نہیں کی جاتی۔ اگر چاولوں کو گھنٹوں تک بھگو کر رکھا جائے تو اس میں موجود وٹامنز اور منرلز پانی میں گھل جاتے ہیں، اس لیے اسے تقریباً 20 سے 15 منٹ کے لیے بھگونے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ ہڈیوں اور اعصاب کی مضبوطی۔ ماہرین کے مطابق چاولوں میں میگنیشیم، بی وٹامنز اور آئرن پایا جاتا ہے جو جسم کو چست اور توانا رکھنے کے ساتھ ساتھ پٹھوں، ہڈیوں اور اعصاب کو بھی صحت مند رکھنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ قوت مدافعت کے لیے مفید۔ ابلے ہوئے چاول قوت مدافعت کو بہتر بناتے ہیں، جبکہ فیٹس نہ ہونے کی وجہ سے بھی چاول کو پسند کرتے ہیں۔ ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ چاول جسم کے ہارمونز پر پڑنے والے تناؤ کو بھی کم کرتا ہے۔ چاول دنیا کے تمام لوگوں کے لیے ایک بنیادی غذا ہے کیونکہ یہ کاربوہائیڈریٹس کا ایک بھرپور ذریعہ ہے جو آپ کو دن بھر متحرک رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی تمام اقسام میں مزیدار ذائقہ بھی ہوتا ہے۔ چاول ایک ورسٹائل فوڈ ہے اور بہت سے غذائی اجزاء کا ذریعہ ہے جس میں فائبر، میگنیشیم اور یہاں تک کہ وٹامن بی بھی شامل ہے۔ تاہم ماہرین خوراک اور ڈاکٹروں کے بچ جانے والے چاول کھانے کے خلاف خبردار کیا گیا ہے۔ ٹائمز نو ویب سائٹ کے مطابق ماہرین کا خیال ہے کہ بچ جانے والے چاول شدید فوڈ پوائزننگ کا سبب بن سکتے ہیں۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ بچے چاول اگر ٹھیک طرح سے نہ رکھے جائیں اور دوبارہ ایسی حالت میں کھا لیے جائیں تو یہ ہاضمے کے مسائل کے ساتھ قے کا سبب بنتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ پکے ہوئے چاول کو اگر ایسے ہی کسی برتن میں چھوڑ دیا جائے تو اس میں جو بیکٹیریا پیدا ہوں گے وہ دوبارہ گرم کرنے پر بھی نہیں مریں گے، یعنی چاولوں کو باہر 2 گھنٹے سے زیادہ نہ رکھنے دیں۔ بچے ہوئے چاولوں کو ٹھیک طرح سے کیسے محفوظ رکھیں؟ ویسے تو کوشش کریں اتنے ہی چاول پکائیں جتنے ایک وقت میں کھائے جا سکیں۔ البتہ ماہرین خوراک کا مشورہ ہے کہ اسے جلد سے جلد فریج میں رکھ دیا جائے۔ پکے ہوئے چاولوں کو زیادہ سے زیادہ 3 سے 4 ماہ تک فریزر میں محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔